بڑے مولانا گزرے ہیں، آپ حضرات کا نام سنا ہوگا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، بڑا علم دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جمعہ پڑھانے کے لیے جائے مسجد دلی میں آیا کرتے تھے۔ پورے دن حضرت تصنیف کے اندر، دین کے کاموں کے اندر مصروف رہتے تھے۔ دہلی کے اندر جب جمعے کے دن جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے تو جو آپ کو چاہنے والے تھے، جو آپ سے محبت رکھنے والے تھے، وہ سارے کے سارے لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت کا دیدار کرنے کے لیے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا جب حضرت جمعہ کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے سر پہ نقاب ڈال کے آ رہے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا کے آ رہے ہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ پورا ہفتہ تو حضرت کی زیارت نہیں ہوتی ہے، پورے ہفتے ہم لوگ منتظر رہتے ہیں۔ جمعے کا دن ایسا ہوتا تھا جب زیارت ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت نے بڑا عجیب سا معمول بنایا ہوا ہے، جب جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو چہرے پر نقاب ڈالتے ہیں۔ ہم لوگ زیارت سے محروم ہیں۔ حضرت سے ایک بہت مولگا خادم تھا، کہنے لگا حضرت یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے ماننے والے، یہ آپ سے محبت کرنے والے پورے ہفتے آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے جمعے میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے چہرے پر نقاب ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت نے خادم سے کہا کیا بتاؤں، پہلی میری کیفیت دوسری تھی لیکن اب کیفیت دوسری ہو گئی ہے۔ مجھے ان انسانوں میں کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے میرے دل کے اوپر ان تمام انسانوں کی شکلیں کھول دی ہیں، ان انسانوں میں کوئی انسان نہیں ہے۔ کہا حضرت پھر کون ہے؟ تو حضرت نے اپنا رومال اٹھایا اور رومال اٹھا کر کے خادم کے سر پہ ڈال دیا۔ کہا تو خود ہی دیکھ لے یہاں انسان کون ہے؟ خادم کہتا ہے قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، جب حضرت کا رومال میرے سر پہ آیا تو میں نے مارکیٹ میں دیکھا، میں نے بازار میں دیکھا، وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں خنزیر چل رہے تھے، کہیں کتے چل رہے تھے، کہیں سور چل رہے تھے، کہیں بندر چل رہے تھے، کہیں سانپ رینگ رہے تھے، کہیں بچھو رینگ رہے تھے۔ اللہ نے باقی طور پر ساری شکلوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کا اصول ہے، انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ ویسے ہی عالم کے اندر، دوسرے عالم کے اندر اس کی شکل بنا دیتا ہے۔ اگر انسان بے حیائی کا کام کرتا ہے، زنا کا مرتکب ہوتا ہے، تو چونکہ خنزیر کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، اللہ اس کی شکل کو خنزیر کے بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا لالچی قسم کا ہوتا ہے تو چونکہ اللہ نے کتے کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ کتا لالچی بہت ہوتا ہے، اس کو ایک ٹکڑا ڈال دو آپ کے پیچھے دم لاتا ہوا گھومے گا۔ تو جو انسان جس کے اندر لالچ ہوتا ہے، دنیا کی عزت ہوتی ہے، دنیا کی طمع ہوتی ہے، اللہ اس کی شکل کو کتے کی بنا دیتا ہے۔ تو انسان دھوکے باز ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، کہتا ہے ہم نے بہانہ کر دیا، ہم نے پڑھا دیا۔ آج کل لوگوں نے جھوٹ کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے، کسی کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہیں گے ہم نے ابا سے بہانہ کر دیا۔ بہانے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی بہانہ لفظ دوسرا ہے لیکن مطلب صاف صاف ہے کہ ہم نے جھوٹ بول دیا۔ جو آدمی ایسا مکار ہوتا ہے تو چونکہ بندر کے اندر مکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی شکل بندر کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، دوسروں کو اذیت دیتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو دکھانا۔ بہت سارے بندے دنیا میں آپ کو مل جائیں گے جن کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے، بس ان کا کام ہوتا ہے دلوں کو دکھانا، دلوں کو چوٹ پہنچانا۔ کیونکہ بچھو اور سانپ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ عالم باطن کے اندر ان کی شکل بچھو اور سانپ کی بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ذرا غور کریں ہمارے اندر کون سا گناہ ہے، ہمارے اندر کون سی ایسی خرابی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم بظاہر تو انسان ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی بھی ہے، ہم بظاہر انسان ہیں، ہماری آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن باطن کے اندر ہماری شکل تبدیل ہو چکی ہے، باطن کے اندر ہمارا چہرہ مست ہو چکا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوبہ تھی، کبھی کپڑے نہیں پہنتی تھی، ہمیشہ ننگی رہتی۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تو کپڑا کیوں نہیں پہنتی ہے؟ لوگ اس سے بار بار کہتے تھے کپڑا کیوں نہیں پہنتی ہے، تو عورت ہے، ننگی کیوں رہتی ہے؟ وہ کہتی تھی کہ انسانوں سے پردہ کیا جاتا ہے، انسانوں سے پردہ کیا جاتا ہے، دنیا میں انسان نہیں، کوئی انسان نہیں، دنیا میں انسان ختم ہو چکے ہیں، شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں،
مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے اس لیے میں کپڑا نہیں پہنتی ہوں۔ ایک دن حضرت حسن وزیر رحمۃ سامنے سے آ رہے تھے، اب وہ مجذوبہ ننگی کھڑی ہوئی تھی، بھاگتی ہوئی تھی، ایک جلتے ہوئے تنور کے اندر کود گئی جا کر کے۔ اب اللہ کی بندی دیکھتی مجذوبہ تھی، تنور نے اس کو جلایا نہیں، جلتے ہوئے تنور میں کود گئی۔ لوگوں نے پوچھا رے کیا ہوا؟ ویسے تو ہمیشہ ننگی رہتی ہے، کپڑے نہیں پہنتی ہے، آج حسن بصری کو دیکھا تو جا کے تنور میں کود گئی۔ کہا بڑے زمانے کے بعد ایک انسان نظر آیا تھا، بڑے زمانے کے بعد ایک انسان نظر آیا تھا، ورنہ دنیا میں انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غور کرو، ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر ملوث ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے اندر غور کرے، ہم نے کن کن گناہوں کو اپنی عادت بنایا ہوا ہے۔ آج تو ہم کسی گناہ سے محفوظ ہیں ہی نہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دغا ہم دے رہے ہیں، چوریاں ہم کر رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، دوسروں کی برائی ہم کر رہے ہیں، دوسروں کی عزتیں ہم اچھال رہے ہیں۔ بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے دوسروں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کرنا بہت آسان ہے۔ ہم نے زبان اٹھائی اور پٹک دی، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت تیر مار دیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے یہاں کتنا بڑا جرم ہے دوسرے کی عزت کو اچھالنا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔